السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق بیان کریں گے۔ آپ کی پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ قدرت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا۔ آپ کے چہرے پر بشاشت اور دوسروں کے لیے مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آپ سخت اور غصے ناک نہ تھے، بلکہ ایک انتہائی نرم مزاج انسان تھے۔ آپ کبھی بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے تھے۔ آپ غصے میں سب سے دور اور رضا میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ سامنے دو کام کرنے ہوتے تو سب سے آسان کام کا انتخاب فرماتے تھے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو، اور اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا تو سب سے دور بھاگتے تھے۔ اپنے ذات کے لیے کبھی نہ انتقام لیا، نہ ہی کوشش کی، مگر جب اللہ رب العزت کا حرمت پامال ہوتا تو اس کا انتقام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی، بہادر، محبت کرنے والے اور امن پسند انسان تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ امن اور انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے جہاد کرتے تھے تاکہ زمین کو کسی بڑے فساد سے بچایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ باوقار اور حیادار انسان تھے۔ جب بھی آپ کو کوئی عمل یا چیز پسند نہ ہوتا تو اس کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہو جاتے تھے، اور جب خوش ہوتے تھے تو وہ بھی آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات یا گفتگو کے دوران اپنی نظر کسی پر جماتے نہ تھے، اور نہ ہی کسی سے ناپسندیدگی سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن، عادل، حیادار، امانت دار اور سچے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو کفار اور مشرکین بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ عہدے کے پاسدار، صلہ رحم اور شفقت کرنے والے انسان تھے۔ آپ ہمیشہ سے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا عزت اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ چنانچہ عظمت اخلاق آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ غصہ کو دبانا اور ضبط کرنا بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کی دولت سے تڑپتی انسانیت کی غمخواری کی۔ اپنی ازلی و ابدی دشمنوں کو پتھروں کے جواب میں پھولوں کے گلدستہ پیش کیے، نفرت کے اندھیروں میں الفت و محبت کی شمع روشن کی، آپسی تفرقہ بازی اور دائمی بغض و عداوت کی بیخ کنی کر کے بھائی چارگی اور الفت و محبت کے چشمے بہائے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق حسنہ سے بھری پڑی ہے، جسے آج ہمیں اس نازک ترین حالات میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کی تعلیم دوسروں کو دیں اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر اپنی زندگی کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کے بعد ہمارے لیے بھی اخلاقیت کی بلند اور دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا آسان ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہترین اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔